اسلام کس چیز کو عبادت کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو عبادت قرار دیا ہے، بنیادی طور پر عبادت کا جو صحیح اسلامی تصور ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ عبادت ایک ایسا مظلوم ٹاپک ہے کہ اس میں 3 طرح کے گروہ بن گئے ہیں۔ ایک ہمارے مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا، معاشرے کا ایک گروہ ہے جو عبادت کا وہ تصور سمجھ بیٹھے ہیں جو کہ غلط ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو آج کل ہر جگہ پہ دندناتے پھر رہے ہیں، سیکولر جماعتیں جو ہیں، لبرل، اور پھر اس طرح کے مغربی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ عبادت کا ایک الگ ہی اور عجیب بودا قسم کا جو ہے وہ تصور پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سبق میں سورہ بقرہ کی 2 آیات انشاءاللہ بیان کریں گے، آیت نمبر 21 اور 22۔ بیسیکلی یہ جو رکوع ہے، تیسرا رکوع، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئی تھی مدینے میں جا کر، اس سے قبل 86 صورتیں مکہ میں اتر چکی تھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے 2/3 قرآن اب تک نازل ہو چکا تھا۔ تو اس رکوع کے اندر 2/3 قرآن کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ اس رکوع کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی دعوت کا جو نصب العین ہے، جو سمری ہے، وہ اس رکوع کے اندر آپ کو ملے گی۔ اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں، سمرائز کرنا چاہیں، تو تیسرے رکوع کے اندر بنیادی طور پر وہ 3 ٹاپک موجود ہیں جو کہ ہر مکی سورت کا بنیادی موضوع ہوتا ہے۔ 3 ٹاپک جیسے کہ توحید آپ کو ملے گی اس رکوع کے اندر، عقیدہ توحید۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت، اور اسی کے ضمن میں ہے حقانیت قرآن، یعنی دوسرا ٹاپک یہ ہے حقانیت قرآن اور حقانیت رسالت۔ اور تیسرا ٹاپک آپ کو ملے گا جنت، جہنم، عقیدہ آخرت جس کو کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو مکی سورت کا مین موضوع ہوتا ہے وہ اس سورت کے اندر خلاصتاً تمام مضامین اس رکوع کے اندر رکھ دیے گئے۔ آیت نمبر 22 اور 21، ان 2 آیتوں کے اندر جو پہلا ٹاپک ہے، پہلا موضوع ہے عقیدہ توحید، اس کو بیان کیا گیا، جو اسلام کی پہلی اور اسلام کی بنیادی دعوت ہے اور اسلام کا بنیادی موضوع ہے، وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ پہلے 2 رکوعوں کے اندر 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے ہدایت کے اعتبار سے۔ نمبر 1 مومنین ہیں، نمبر 2 کافرین ہے، نمبر 3 منافقین ہیں۔ 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے پہلے 2 رکوعوں کے اندر۔ تو ہدایت کے اعتبار سے خلاصہ ہمارے سامنے یہ رکھا گیا تھا کہ بھائی یہ 3 طرح کے لوگ ہیں آپ کے سامنے، ان میں سے کون بندہ ہے کہ جو ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، کون بندہ ہے جو ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والا۔ کیونکہ شروع میں لائن کیا تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، لیکن ساتھ میں پھر
خلاصہ پورا کر دیا گیا اور لوگوں کی تین قسمیں ہمارے سامنے رکھ دی گئیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت کو قبول نہیں کرنے والے، اور یہ لوگ ہیں جو کس طرح سے ہدایت کے ساتھ جڑنے والے ہیں۔ تین قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر آپ پچھلے درس میں بھی موجود تھے تو اس میں منافقوں کی دو طرح کی قسمیں آ گئی تھیں ہمارے سامنے دو مثالوں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے وہاں پہ پوری طرح وضاحت کر دی تھی کہ کس طرح کے اور کتنی طرح کے لوگ ہیں جو ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں، اور کتنی طرح کے لوگ ہیں جو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اب یہاں پہ ان سارے گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے سامنے دعوت توحید کو رکھا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ دیکھیے کہ یہ سب سے پہلی اور بنیادی دعوت ہے۔ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ پہلی اور بنیادی دعوت ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت نے ساتھ دیا تو آپ کے سامنے بنیادی طور پر عبادت کا جو صحیح اسلامی تصور ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ عبادت ایک ایسا مظلوم ٹاپک ہے کہ اس میں تین طرح کے گروہ بن گئے ہیں۔ ایک ہمارے مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا، معاشرے کا ایک گروہ ہے جو عبادت کا وہ تصور سمجھ بیٹھے ہیں جو کہ غلط ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو آج کل ہر جگہ پہ دندناتے پھر رہے ہیں، سیکولر جماعتیں جو ہیں، لبرل، اور پھر اس طرح کے مغربی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ عبادت کا ایک الگ ہی اور عجیب بودا قسم کا جو ہے وہ تصور پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سب سے بڑھ کے جو اہم بات ہے کہ اسلام کس چیز کو عبادت کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو عبادت قرار دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ پہلی اور بنیادی دعوت ہے۔ اسی مقصد کے لیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اور یہی دعوت تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ آپ پڑھیے نا، سورۃ الاعراف پڑھ لیجئے، سورۃ ہود پڑھ لیجئے، سورۃ الشعراء پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا نام لے لے کر کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اچھا، یہ سارے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف گئے تو کیا جا کر کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو ہر نبی نے عبادت کی دعوت دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے تو کوہ صفا پہ چڑھ کے یہی کہا تھا نا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی عبادت بندگی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس میں یہاں غور کر لیجئے، جتنے بھی لوگ آئے، انبیاء آئے، انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی، تو ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چونکہ آپ کی دعوت انٹرنیشنل تھی، بین الاقوامی سطح پر تھی، آپ آفاقی نبی تھے، پوری انسانیت کے لیے نبی تھے، اس لیے لفظ کیا آیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے پوری انسانیت، اس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ کس چیز کی؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب یہاں عبادت کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر نقل کی ہے کہ اعبدوا ربکم ای وحدوا ربکم، اپنے رب کی توحید کو مانو۔ کون رب ہے؟ دلیلیں آ گئیں اس کے بعد کہ کس رب کی عبادت کرنی ہے۔ نمبر ایک، ربکم، جو تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہے، اور تمہیں جینے کا موقع اس نے دیا، ہدایت دی، تخلیق کیا، رزق دیا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم،
دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ پیدا کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے پہلی نعمت ہے۔ اگر پیدا ہی نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ ہی نے عدم سے وجود بخشا نا، اگر اللہ پیدا ہی نہ کرتے تو اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہونی تھی۔ یہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں فنا سے بقا کی طرف اللہ ہمیں لے کر آیا اور ہمیں جو ہے وہ زندگی عطا کی۔ اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہی رہتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو پیدا کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رب بھی ہے اور پیدا بھی کرتا ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کن چیزوں سے بچو؟ دو چیزوں سے۔ نمبر ایک، زندگی کے اندر گناہوں سے بچ جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کے 3 درجے ہیں، جس بندے نے تقوی حاصل کرنا ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچا لے، توحید کے اندر مضبوط ہو جائے، عقیدہ توحید مضبوط کر لے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، حفظ النفس عما یحسن، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اوائڈنگ فرام ایوری کائنڈ آف سن، ہر وہ چیز جس سے گناہ ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے احسان، احسان کی کیفیت انسان کے اندر آئے کہ ہر وقت اس کو یہی احساس ہو، اس کو یہی اس کا ایمان اور یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں بھی ہو اس کو یہ احساس ہو، اس کو یہ حیا ہو، اس کو یہ لحاظ ہو، اس کو یہ اللہ کے وقار کا خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 درجے جس کے پورے ہیں اس کا تقوی پورا ہے۔ یہ تقوی کے بنیادی طور پر یہی 3 درجات ہیں۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی گناہوں سے تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور دوسرے نمبر پر تاکہ تم بچ جاؤ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور یہی چیز ہے کہ انسان جب اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتا ہے اور توحید پر قائم رہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی جہنم سے بچا لیتا ہے اور اللہ کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے سوال کیا، اے معاذ بتائیے ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا نبی اسلام نے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العزت کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو نبی اسلام نے پھر سوال کیا، اے معاذ یہ بتائیے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، یعنی اللہ کے ذمہ کیا ہے کہ بندوں کا حق ادا کریں؟ تو پھر وہ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ذمہ یہ ہے بندوں کا حق کہ اللہ رب العزت اپنے ہر اس بندے کو جو توحید پر قائم ہے اور شرک سے بچا ہوا ہے، اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہ دے بلکہ اپنی جنت میں داخل کرے۔ یہ اللہ کے ذمہ توحید کا ہے۔ اور معراج کے موقع پہ نبی اسلام کو جو گفٹ دیے گئے تھے ان 3 گفٹس میں سے ایک گفٹ یہ تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیے کہ جو آپ کی قوم میں سے کبیرہ گناہوں سے جو بچے گا اور شرک سے بچے گا آپ کی امت میں سے، میں اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ یہ گفٹ دیا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال یہاں آپ ان 2 آیتوں پر اگر غور کریں تو آپ کو ان 2 آیتوں کے اندر توحید نظری بھی ملے گی اور توحید عملی بھی ملے گی۔ اب یہ 2 ٹرمنالوجیز کیا ہیں اور یہ توحید کی 2 قسمیں کیا ہیں، صرف تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، میں انشاءاللہ دوسری آیت کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد اس کو بھی الیبوریٹ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی عبادت اور بندگی کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ وہ بھی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دوسری آیت آج کے سبق کی۔ یہ بیسیکلی جو ربکم کا لفظ بولا تھا نا اللہ نے، تمہارا رب، کون تمہارا رب، یہ اس کی وضاحت ہے یہ دوسری آیت۔ کون رب ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ فرش کا مطلب ہوتا ہے بچھونا، بچھا دینا، پھیلا دینا، ہموار کر دینا۔
زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا، بچھا دیا، ہموار کر دیا، تمہارے لیے رہنے کے قابل بنا دیا. کیونکہ زمین و آسمان پہلے باہم ملے ہوئے تھے. آتا نا سورۃ الانبیاء میں، کانتا رتقن ففتقناہما، دونوں آپس میں باہم ملے ہوئے تھے تو اللہ نے پھر ان کو جدا کیا. تو زمین کو اللہ رب العزت نے بچھا دیا. اور پھر بچھایا بھی کیسے؟ آپ کو پتا ہے زمین کس کے اوپر ہے؟ ہاں، پانی کے اوپر. اچھا، پانی کے اوپر جو چیز ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہچکولے کھاتی، لیکن زمین نہیں ہلتی. اللہ نے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے پہاڑوں کو نصب کیا ہوا، اور ہم سکون سے اس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. کیونکہ پہلے زمین کو بنایا تھا تو اس میں ہچکولے آتے تھے، پھر اللہ نے اس میں پہاڑوں کو نصب کیا تو وہ بھی ہے کہ اپنی جگہ پہ سٹیبل ہو گئے. پھر دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ اگر زمین کے اندر کیا ہے یہ دیکھا جائے تو اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے. زمین کے اندر آگ بھری ہوئی ہے. تو مجھے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر ہم پھر رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں اور رہتے ہیں، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. جو لاوے جو پھوٹتے ہیں کہاں سے آتے؟ زمین سے نکلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کو پرسکون کیا ہوا ہے، رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے دیکھیے کہ یہ زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اللہ نے یہاں انسانی زندگی کی ضروریات کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ساری رکھ دی ہیں. پانی ہے، ہوا ہے اور روشنی ہے. یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کی ضرورت ہے. آج کل لوگ جو ہے وہ بڑے اچل رہے ہیں کہ ہم نے مریخ پہ جانا ہے، ہم نے فلاں جگہ جانا ہے. وہاں اس طرح کی سہولیات ہیں جو اللہ نے یہاں زمین پہ ہمیں دی ہوئی ہیں؟ نہیں سہولیات. اگر جائیں گے تو آرٹیفیشل چیزیں لے کر جائیں گے، اور وہ بھی آرٹیفیشل مطلب کیا ہے کہ جو زمینی جو اللہ نے پیدا کی ان کی نقل ہی ہے نا، وہی چیزیں لے کر جائیں گے. تو زمین پہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ انسانوں کے رہنے کے قابل اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، کون رب جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو بطور چھت بنایا ہے اور پھر خوبصورت بنایا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پھر فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو خوبصورت بنا دی. اگر ایسا آسمان ہوتا کہ جیسے بعض اوقات ایسا نا بادل، کالے بادل چھا جاتے ہیں تو آسمان کی حالت ایک عجیب سی ہو جاتی ہے، دیکھ کے ڈر لگتا ہے تو انسان کو خوف آتا، اس کو ایک ڈر پیدا ہوتا. لیکن اللہ نے آسمان کو خوبصورت بنایا تاکہ انسان اس کائنات کے اندر رہ کے ڈرے نہ، اس کے اندر خوف کی کیفیت پیدا نہ ہو، بلکہ سکون سے زندگی بسر کرے. والسماء بناء وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے اللہ رب العزت نے بارش کو نازل کیا. یہ ربکم کی تعریف بیان ہو رہی ہے. رب کون ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. کیسے؟ سورۃ نبا میں آتا ہے وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ہم نے بادلوں سے پانی نازل کیا وافر مقدار میں. اور سورہ واقعہ میں تو سوال آتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا بتاؤ ذرا یہ جو تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے ان کو بادلوں سے نازل کیا یا ہم نے اس کو نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس پانی کو لے جائیں کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ بادلوں کو تو لائے ہمارے اوپر، لیکن بادلوں سے پانی نہ برسائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا فلولا تشکرون، کیوں تم شکر گزار نہیں بنتے، کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا پانی نازل کیا تو کیا کیا؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، پھلوں سے، پھولوں سے اور فصلوں سے، باغات سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا. اس تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے اور اس قدر نعمتوں والے رب کے ہوتے ہوئے تم اوروں کو پوچھتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جان بوجھ کر اپنے رب کے لیے تم شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اندادن ند کی جمع ہے، ند کی، اور ند کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل، پائے کا، مقابلے کا، مخالف، حری جو محالف ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اندادن کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انتہائی باریکی کے ساتھ توحید سمجھائی ہے اور شرک سے منع کیا ہے. جیسے کہ مشہور حدیث، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پہ کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، جیسے آپ چاہیں اور جیسے اللہ چاہے. تو نبی اسلام نے فرمایا اجعلتنی اللہ ندن، کیا تو مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا رہا ہے؟ ندن، اس کے مد مقابل ٹھہرا رہا ہے.
قل ما شاء اللہ، تو کیا جو اللہ چاہے، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہوتا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ ہاں یہ کہ ثم شئت، پھر آپ جو چاہیں، ویسے حقیقی طور پر اللہ ہی چاہے، لیکن پھر جو آپ چاہیں، جیسے آج بھی کہتے ہیں جی میں تہاڈی مرضی جی، ہاں جی میں اللہ کی مرضی اور جی میں تہاڈی مرضی، یعنی اللہ کی مشیت اور بندے کی مشیت کو ایک کر دینا، یہ بھی ہے کہ اندادن بنایا گیا، شریک ٹھہرایا گیا، اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ انتہائی باریکی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ عقیدہ سمجھایا۔ اب دیکھیے، میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے توحید نظری اور ایک ہوتی ہے توحید عملی۔ توحید نظری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نظریے کی توحید، کہ یہاں پہ ہمیں نظریہ دیا جا رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اور اس کے اختیارات میں کسی بھی قسم کا کوئی شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، یہ توحید نظری ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے توحید عملی۔ توحید عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے مان لیا کہ خالق اللہ ہے، مان لیا کہ رازق اللہ ہے، مان لیا کہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، اولاد شفا دینے والا اللہ ہے، تو پھر بندگی بھی کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی۔ یہ توحید عملی ہے۔ پہلے ہے ماننا، کہ مانیے کہ اللہ ایک ہے، مانیے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، مانیے کہ وہی مالک اور رازق ہے۔ جب مان لیا تو توحید نظری بن گئی آپ کی۔ پھر آگے توحید عملی ہے کہ آپ بندگی بھی صرف اس کی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں خالق اللہ ہے، یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھے جنا کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکے پھرتے ہو، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی پوجا کرتے ہو۔ جب تم کہتے ہو کہ لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تو پھر یہ بھی مانو نا کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ خالق صرف اللہ ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب بھی، عبادت کے لائق بھی، معبود بھی، الہ بھی صرف وہ اکیلا ہی ہے۔ اس لیے یہاں پہ غور کر لیجئے گا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے اور توحید الوہیت ہے۔ ایک اسماء و صفات ہے، اس کو ایک مل کی سائڈ پہ رکھیے۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، جب آپ نے توحید ربوبیت کو مان لیا نا، ذرا یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، توحید ربوبیت سے ہم نے توحید الوہیت سمجھنا ہوتی ہے۔ ربوبیت والی توحید یہ ہوتی ہے کہ رب کون؟ اللہ، صرف خالق وہی، رازق وہی، اولاد دینے والا وہی، نوازنے والا وہی، بگڑی بنانے والا وہی، مشکلوں میں مدد کرنے والا وہی، سب کچھ وہی ہے۔ اس لیے یہ توحید ربوبیت بن گئی۔ جب توحید ربوبیت آپ نے مان لی تو پھر اگلی ہے توحید الوہیت، کہ جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہ ہے۔ ہم نے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت اخذ کرنا ہوتی ہے، تو یہ آگے آپ کے سامنے توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی، توحید نظری بھی، توحید عملی بھی۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید بیسیکلی کہتے ہیں اپنی انا کو اپنے رب کے سامنے دفن کر دینا۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی انا کو سامنے رہنا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا ہے یہ؟ کفر ہے کہ اپنی انا کو اپنے رب کے سامنے لے کے آیا۔ لیکن توحید کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی انا کو اس کے سامنے دبا لینا۔ اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا کہ ہمیں جو حکم دیا گیا یہاں پہ کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی۔ عبادت کس کو کہتے ہیں بیسیکلی، بنیادی طور پر؟ دیکھیں لسان العرب ایک عربک ڈکشنری ہے، اس کے کئی والیوم ہیں، اس کے اندر آتا ہے کہ محبت اور تذلل، ان دو چیزوں کا نام جو ہے وہ عبادت ہے، الخضوع والتذلل۔ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے دب جانا، اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر لینا، اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جانا، الخضوع والتذلل، عاجزی کا اظہار کرنا۔ اور اگر آپ امام ابن قیم رحمہ اللہ سے پوچھیں کہ سر آپ بتائیے عبادت کس کو کہتے ہیں، تو وہ دو چیزوں کا نام لیں گے، کہیں گے غایت الحب مع غایت التذلل، انتہا درجے کی محبت اپنے رب سے ہو اور انتہا درجے کی عاجزی اس کے سامنے آپ کریں۔ انتہا درجے کی محبت ہو، تعظیم ہو، دل میں وقار ہو، احترام ہو،
اور انتہا درجے کی عاجزی، دب جانا، سرنڈر کر لینا. دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے سامنے دب جاتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے سم ٹائم جب دبنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کس نیت سے دبنا ہے؟ اس کی محبت میں، اس کے ساتھ احترام میں، اس کے وقار میں، اس کی عزت میں، اس کے ساتھ محبت میں. یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسی چیز کو غایت الحب مع غایت التذلل، اس چیز کو جو ہے عبادت کہتے ہیں. اور اگر آپ ان کے استاد سے پوچھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت کا پوری طرح کانسیپٹ ہمارے سامنے اسلامی طور پر جو ہے وہ آ جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضى من الاقوال الظاہرۃ والباطنہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہر اس قول کو کہتے ہیں، ہر اس عمل کو کہتے ہیں، ہر اس ایکشن کو کہتے ہیں، ہر اس عمل کو فعل کو کہتے ہیں جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو عبادت کہیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں. آپ کوئی بات کرتے ہیں کسی سے جا کے، اس سے آپ کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کو عبادت کہیں گے. آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اس کو عبادت کہیں گے. تو اب اس ڈیفینیشن کی روح سے اگر آپ دیکھیے کہ عبادت صرف جو ہے رکوع سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف جو ہے وہ روزہ رکھنا اور حج کرنا کا نام نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کے سامنے الیبوریٹ کرتا چلوں جو ہمارے معاشرے کے اندر، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ 3 قسم کے کانسیپٹ ہیں عبادت کے متعلق. ایک اسلامی کانسیپٹ ہے جو درست ہے، دوسرا ہمارا معاشرتی جو عام مسلمانوں کے نزدیک کانسیپٹ بنا ہوا ہے وہ غلط ہے، تیسرا مغربی تصور. یہ جو دوسرا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو عام مسلمان جس کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی، روزہ بھی رکھتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو عبادت کہتے ہیں. سر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور سیٹ سٹینڈ اوپر نیچے ہونا اس کو عبادت اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ چند سکے اپنی جیب سے ادا کرنا یہ عبادت ہے، یا یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے پیاسے رہیں تو صرف یہ عبادت ہے، یا بیت اللہ جا کر جو ہے وہاں آپ 7 چکر لگا لیا، اپنے گھوم لیا آپ نے، تو یہ عبادت ہو گئی ہے. اگر آپ صرف اس چیز کو عبادت کہتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے اس علم کے اوپر کہ آپ کے نزدیک عبادت کا بڑا محدود تصور ہے اور بڑا سطحی قسم کا تصور ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ڈیفینیشن ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. تو اس ڈیفینیشن کی روح سے آپ دنیاوی کام کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس سے مقصود آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو وہ عبادت کہلائے گا، اس کو عبادت کہیں گے. آپ اپنی زندگی کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں. دیکھیں عبادت کہتے ہیں عبد سے، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا. اور بندگی کا کانسیپٹ کیا ذرا سمجھے گا، ذرا اسلامی تصور یہاں پہ سمجھے گا، اسلام کس کو عبادت کہتا ہے. جب آپ نے بندگی کے تصور کو سمجھ لیا، جیسے آج کل تو امپلائی ہوتا ہے نا، ملازم ہوتا ہے، اور ملازم جو ہے وہ محدود ٹائم کے لیے اور محدود کام کرنے کا پابند ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو اس نے ملازم نے بس اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد السلام علیکم میں جا رہا ہوں. اور پھر وہ محدود کام کرے گا. مثال کے طور پہ آپ نے باورچی رکھا ہوا ہے تو آپ اسے کہیں جس طرح واش روم بھی صاف کر دے تو وہ نہیں کرے گا، بھائی میرا یہ کام ہی نہیں ہے. تو امپلائی جو ہوتا ہے نا وہ ایک محدود وقت کے لیے محدود کام کرنے کا پابند ہوتا ہے. لیکن گزشتہ زمانے میں جب غلاموں کا تصور ہوتا تھا تو غلام اپنے آقا کی پوری ملکیت ہوتا تھا. وہ ہمہ وقت، ہمہ جہد، ہمہ پہلو، ہمہ سمت وہ اپنے آقا کا پوری کی ملکیت ہوتا تھا. اور وہ دھوپ ہو، سردی، گرمی، رات، دن، مالک نے جو حکم کرنا ہے، جب کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، جہاں کرنا ہے، وہ فوراً پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. اس کو کہتے ہیں بندگی، اس کو کہتے ہیں غلامی. یہ اصل تصور ہے اور یہی ہمارا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. اور یہی عبادت کا کانسیپٹ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے لیے. عبادت کا تصور اصل طور پہ یہ ہے. اسی لیے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، ایون دیٹ میرا جینا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے. تو یہ صحیح اسلامی تصور ہے عبادت کا کہ آپ اپنے گھر میں بھی ہیں، اپنے
کاروبار میں بھی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی ہیں، وہ بھی آپ کا عبادت ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ بھی اللہ رب العزت کی حدود کو تجاوز نہیں کر رہے، تو وہ آپ کا عبادت کہلاتا ہے۔ جیسے نبی اسلام کی مجلس ہو رہی تھی، ایک بندہ بہت تیزی سے نکل گیا، تو دیکھنے والا نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ لو کان خرج فی سبیل اللہ، ایک صحابی نے کہا کہ ہائے کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلتا، تو جتنے جذبے کے ساتھ نکلا ہے، جتنے شوق سے نکلا ہے، تو اس کو بڑا اجر ملنا تھا جس قدر یہ شوق کے ساتھ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تم نے کیا کر دی ہے، ان کان خرج یسعى فی اولادہ صغارا فهو فی سبیل اللہ۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے گیا ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کے راستے میں گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے گیا ہے، ان کے کسی کام گیا ہے، تو اللہ کے راستے میں گیا ہے۔ اگر وہ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے گیا ہے لیکن ہے اللہ کے راستے میں ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر ہے، نافرمانی میں نہیں ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں گیا ہے۔ اور اگر آپ سر اسی حدیث کو سامنے رکھیے، اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو سر یہ 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے اگر آپ اس دورانیے میں کسی بھی قسم کی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتے اور اللہ کی جو حقوق ہیں، نماز وغیرہ، وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس میں آپ کسی قسم کے حرام کی آمیزش نہیں کرتے، تو سر آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل عبادت لکھی جاتی ہے۔ مسلسل عبادت، یہ ہے عبادت کا اسلامی کانسیپٹ، یہ مسلسل عبادت لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ اسی تصور کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں نا، تو سر آپ کی زندگی چاہے 1 ہفتہ ہے، آپ کی زندگی چاہے 1 مہینہ ہے، 1 سال ہے یا 1 صدی ہے، آپ کی زندگی جتنی بھی ہے ساری کی ساری آپ کی زندگی کا 1 مہینہ، 1 دن، 1 گھنٹہ، بلکہ 1 سیکنڈ آپ کے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس تصور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں سمجھ لیا کہ جس نماز پڑھی آ کے اور نماز پڑھ کے چلے کے بعد عبادت ہو گئی، نہیں سر، عبادت شروع ہوتی ہی نماز کے بعد۔ دیکھیں 2 چیزیں اس میں، ایک ہوتی ہے کیفیت عبادت، کیفیت نماز، اور دوسری ہوتی ہے حالت نماز۔ کیفیت نماز اور حالت نماز۔ کیفیت نماز کیا ہوتی ہے کہ آپ آئے، آپ نے سنت کے طریقے کے مطابق آپ نے نماز ادا کی، یہ نماز کی کیفیت۔ حالت نماز کیا ہے کہ آپ نماز کے بعد 2 نمازوں کے درمیان اسی طرح جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ پڑھ کے گئے ہیں، اسی طرح بندگی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ گزار رہے ہیں، یہ حالت نماز میں۔ وہ آپ 2 گھنٹے بعد آئے ہیں، 4 گھنٹے بعد آئے ہیں، 10 گھنٹے بعد آئے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے لیے کتنے گھنٹوں کے بعد آپ آئے ہیں، تو وہ سارے کا سارا عبادت تصور کیا جائے گا اگر آپ حالت نماز کے اندر رہیں۔ اب چونکہ درس کا یہاں پہ وقت ہو چکا ہے، تو عبادت کا یہ تصور ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، اور ایک تصور جو ہے وہ مغربی تصور بھی ہے سیکولرزم کے تحت، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ اب وقت ہو چکا ہے، تفصیل کے ساتھ دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ عبادت کے صحیح تصور کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اب اس سے اگلا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں، وہ ہے قرآن کی حقانیت کے بارے میں۔ قرآن کی حقانیت کے بارے میں انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے کہ قرآن کے اندر کیا کوئی غلطی ہے، کیا کوئی شک شبہ ہے، کیا کوئی شائبہ شبہ ہے، اور کئی لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں قرآن کے مخالفین نے، جی قرآن کے اندر یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ کچھ انشاءاللہ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھیں گے اس چیز کے بھی، اس ٹاپک کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔